تو اس سے ان لائک آن جو تھی وہ بڑے بجٹ کی فلم تھی اور سیسل بی ڈی مل سے وہ بہت متاثر تھے، تو اسی پیٹرن پہ انہوں نے فلم بنائی۔ دلیپ کمار کی ایکٹنگ ٹھیک تھی، جس طرح کی بھی تھی، ہم دیکھنے گئے، دیکھ نہ سکے۔ اسی طرح اور جو بھی ان کی فلمیں یہاں ریلیز ہوتی تھیں، میلہ وہ ہم نے دیکھی، باقی ساری ویڈیوز پہ دیکھی موسٹلی۔ لیکن ایک جو فلم ہے جس کا میں خاص طور پہ تذکرہ کرنا چاہتا ہوں، جو میرے دل کے بہت قریب ہے، جو میرے لیے دلیپ کمار ہے، اور وہ ہے فلم داغ۔ ریوالی میں لگی تھی لاہور کے، اور 2 سال چلتی رہی تھی۔ اس کا کیا تذکرہ ہے، تھوڑا سا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دلیپ کمار کے بہت سارے ڈائلاگ ہمیں یاد تھے اس زمانے میں۔ یعنی یہ عام بات تھی کہ آپ کسی کو مخاطب ہو کر کے دلیپ کمار کا کوئی ڈائلاگ بولتے تھے۔ تو دیوداس کا ایک ڈائلاگ بہت مشہور ہوا تھا، آپ جانتے ہیں کہ وہ بڑا زبردست انہوں نے کردار ادا کیا تھا، اور 1955 میں اس کے اوپر بہترین اداکار کا بھی ان کو ملا تھا ایوارڈ، کہ کون کم بخت ہے جو برداشت کرنے کے لیے پیتا ہے، میں تو پیتا ہوں کہ بس سانس لے سکوں۔ بمل رائے کی ڈائریکشن تھی۔ اور مغل اعظم، ابھی تھوڑی دیر کے بعد میں اس کی تفصیل میں جانا چاہوں گا، کمال کا ڈائلاگ۔ اور مجھے ہمیشہ یہ حیرت ہوتی ہے کہ پرتھوی راج کپور کی شخصیت، گنگرج، ان کی آواز، نو میچ ٹو اینی باڈی۔ یعنی دلیپ کمار کا کوئی مقابلہ نہیں تھا شخصیت کے حوالے سے بھی، وہ کوئی اتنی امپریسو شخصیت ایز سچ نہیں تھی۔ اور میں نے کہا کہ پرتھوی راج کپور کے سامنے، وہ ان کا قد بھی چھوٹا تھا، منی تھے، یہ کس طرح ڈائلاگ بولے۔ لیکن یہ ہے کہ جب بھی وہ آئے پرتھوی راج کے سامنے، تو ٹھیک ہے، آواز، گنگرج اور پرسنالٹی وہ پرتھوی راج حاوی ہوتے تھے، لیکن سینٹیمنٹس میں، ڈائلاگ ڈلیوری میں دلیپ ان گہرائیوں تک جاتے تھے جہاں تک عام ایکٹر نہیں جا سکتا۔ اور میں اس کے مختلف جو سین ہیں ان کو بیان نہیں کرنا چاہتا۔ بڑے غلام علی خان نے بھی واحد فلم ہے جس میں انہوں نے گانا گایا، آپ کو یاد آ، وہ تانسین کا رول میں تھے۔ تو یہ جو مغل اعظم کا ڈائلاگ تھا کہ تقدیریں بدل جاتی ہیں، یہ ان سے کہہ رہے ہیں، شہنشاہ سے، اکبر سے، تقدیریں بدل جاتی ہیں، زمانہ بدل جاتا ہے، ملکوں کی تاریخ بدل جاتی ہے، شہنشاہ بدل جاتے ہیں، لیکن اس بدلتی ہوئی دنیا میں محبت دامن تھام لے، وہ انسان نہیں بدلتا۔ اس میں صرف ہاسپٹل جانے کے لیے وہ چاہ رہے ہیں کہ کوئی گاڑی کھڑی ہو جائے، اینڈ آل ہی سیز از، بھائی صاحب گاڑی روکو۔ اب یہ تو کوئی ڈائلاگ نہیں، آپ اس منظر کو دیکھیں، وہ اتنا امپیکٹ ہوا ہے اس منظر کا کہ آپ دعا کرتے ہیں کہ کاش کے کوئی، کیونکہ وہ زخمی ہوتی ہیں، کہ کاش کو کوئی گاڑی رک جائے، وہ جس دلدوز انداز میں کہ بھائی صاحب گاڑی روکو۔ اچھا، اسی طرح جو خاص لہجے میں سوداگر تھا، آپ کو یاد ہے ان کی فلم، یہ کریکٹر رول تھا، کہتے ہیں یہ کھڑا تو اور یہ کھڑا میں، بیچ میں ہے یہ پستول، چلا گولی مجھ پر، نکال لے دل کے ارمان، راج کمار کے ساتھ انہوں نے بولا ہے۔ اور نیا دور میں کہتے ہیں کہ ہم نے تو سنا تھا بڑے لوگ بستی بساتے ہیں صاحب، تم بستی اجاڑنے آئے ہو۔ یا گنگا جمنا میں اس کا خاص، مجھے نہیں ٹیکنیکلی معلوم کہ اس لہجے کو کیا کہتے ہیں، ناصر خان ان کے بھائی بنے تھے، آپ کو یاد، ہٹ فلم تھی۔ اور اس میں مدھوبن میں رادھکا ناچے، آپ کو یاد ہوگا گانا جو ہے، میرا خیال ہے اسی کا ہے یا کوئی نور کا ہے، میں بھول رہا ہوں۔ لیکن اس کے لیے میں صرف دلیپ کمار کی پرفیکشن کی بات کرنا چاہتا ہوں، انہوں نے 3 ماہ لگا کے ستار سیکھی تھی۔ ڈائریکٹر نے بہت کہا کہ جی آپ، ہم وہ مکس کر لیں گے، چیٹ کر لیں گے کوئی اور، انہوں نے کہا نہیں میں خود بجاؤں گا، تو اس میں انہوں نے خود بجائی تھی۔ تو اسی گنگا جمنا میں ہم دنگا فساد کیا ہے صاحب، جج کے سامنے اقرار کر رہے ہیں، اور وہ بار بار کہتے ہیں ہم دنگا فساد کیا ہے